بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا جاتا ہے محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ وقدس سرہ الشریف نے کیا علمی خدمات انجام دی ہیں اور اپنے پیچھے کون سی علمی میراث چھوڑ گئے ہیں، تو ہم عرض کر دیں، بتا دیں، مرحوم نے، ہمارے استاد محترم نے جس دور میں کتابوں کے ترجمے شروع کیے، اس وقت کتابیں پاکستان میں ناپید تھیں، اہل قلم بہت کم تھے، اور مرحوم نے کتابوں کو عام کرنے اور کتابوں کے تراجم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، اور پھر مدارس کی تاسیس کی، اور بہت بڑی تعداد میں مدارس بنائے، تاسیس کی۔ اور مرحوم کا یہ جملہ معروف ہے، ہر عالم جانتا ہے کہ محسن ملت کہا کرتے تھے، ہماری خواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہر 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ تدریس، تصنیف اور تقریر، خطاب، یہ تین چیزیں محسن ملت نے اپنے پیچھے شاگردوں میں چھوڑی ہیں، وراثت چھوڑی ہے، اور آپ کے شاگرد جن میں تقریر کی صلاحیت تھی، وہ خطاب اور اہل منبر اور اہل خطاب بنے، اور تقریری وراثت کو انہوں نے محسن ملت سے لیا اور اسے محفوظ بنا لیا۔ اور اسی طرح تدریس کی صلاحیت والے ان کے شاگردوں نے ان کی مسند تدریس کو سنبھالا، اور تصنیف و تالیف اہل قلم ہونے کی جن میں صلاحیت تھی، انہوں نے تصنیف و تدریس کی مسند کو سنبھالا۔ اور محسن ملت کو یہاں پاکستان میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ میری زندگی کا اہم ترین واقعہ، ہماری زندگی میں پیش آنے والا مہم ترین واقعہ ہم عرض کرتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا محسن ملت کون ہیں، اور ہماری قوم نے انہیں نہیں پہچانا، دوسری قوموں نے انہیں بہت اچھی طرح سے پہچانا ہے۔ ہماری یہ امامہ گزاری کی قوم میں رسم ہوتی ہے، امامہ گزاری کی رسم ہوتی ہے، اور طلاب جب شرح لمہ تک پہنچتے ہیں تو مراجع اعظام کے ہاتھ سے ان کی دستار بندی ہوتی ہے، امامہ گزاری ہوتی ہے، اور ایک مرجع تقلید بزرگان میں سے کوئی ایک ان کے سر پر امامہ رکھتا ہے، اور وہ رسماً عالم دین اور طالب علم بنتے ہیں، حوزہ علمیہ کے رسمی طالب علم بنتے ہیں۔ ہمارا بھی حسب دستور ہماری دستار بندی اور امامہ گزاری کی رسم ہونی تھی، تو الحمدللہ خدا نے توفیق دی، یہ امامہ گزاری رہبر معظم انقلاب حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ہاتھوں ہوئی۔ جب ہم آقا کی خدمت میں پہنچے، ہمارے استاد جو ہمیں رسائل پڑھایا کرتے تھے، حضرت ایت اللہ حسینی بوشہری، وہ ہمارے ساتھ ہمیں لیڈ کر رہے تھے، تو ہمیں ہدایات دی گئیں، اور تین باتیں بتانے والی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمیں بریفنگ دینے کے لیے ایک عالم دین آئے، انہوں نے کہا رہبر معظم انقلاب سے کو گلے نہیں لگانا، اس لیے کہ ان کے پشت پر، ان کے کاندھوں پر جو شہنشاہ کے دور میں انہیں شکنجے دیے گئے تھے اور جیل میں رکھا گیا تھا، اس کے آثار ان کے جسم پر اب بھی ہیں، کوئی شخص انہیں گلے ملنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ وہ اذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً کاندھوں پہ کوئی ہاتھ نہ رکھے۔ دوسرا، ہمارے جب امامہ گزاری ہونے لگی تو ہمارے استاد ایت اللہ حسینی بوشہری نے آخری میں تھا، اس لائن میں آخری میں تھا، ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور رہبر معظم انقلاب سے تعارف کرایا، اور کہا یہ پاکستان کے طالب علم ہیں۔ جب
امامہ گزاری کے مراسم تمام ہو گئے اور ہم یوں تقریباً 2 گز کے فاصلے پر آقا کی خدمت میں محضر میں مشرف رہے، آدھ گھنٹہ بیٹھے اور آدھ گھنٹہ آپ نے نصیحت کی۔ تو ہمارے استاد ایت اللہ حسینی بوشہری نے جو آخری جملہ کہا تھا کہ یہ طالب علم پاکستان سے ہیں، رہبر معظم انقلاب حافظہ اللہ تعالی نے لفظ پاکستان سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور ان کا جملہ میں نہیں بھولتا۔ انہوں نے فرمایا، آپ پاکستانی طالب علم جو حوزہ علمیہ قم میں موجود ہیں، آج امامہ گزاری کے مراسم میں آئے ہیں، آپ علامہ سید صفدر حسین نجفی کو آئیڈیل بنائیں، ان کی راہ کو زندہ کریں، ان کے راستے پر چلیں۔ انہوں نے پاکستان میں شایان شان خدمات انجام دی ہیں۔ اس دن کے بعد ہماری آنکھیں کھلی اور ہمیں پتہ چلا ان کی عظمت کیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب نے جب پاکستانی طلاب کو خطاب کیا اور نصیحت کرنا چاہی تو فرمایا، محسن ملت کو سید صفدر حسین نقوی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کی راہوں کو زندہ کرو، ان کے راستے پر چلو، اور آگے چل کر ان کی خوبیاں بیان کی۔ اس دن کے بعد ہمیں پتہ چلا وہ کیا تھے۔ محسن ملت کا قلم ہمیں گویا ہم جو ان کے شاگرد ہیں، ہمیں یہ قلم ان کی وراثت میں ملا ہے، ان کی مسند تصنیف و تالیف ہمیں نصیب ہوئی تو ہم نے قلمی اور علمی کام کیے۔ دارالتحقیق حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر اور دارالتحقیق مدینۃ العلم اسلام آباد حضرت ایت اللہ سماحت السید حافظ سید ریاض حسین نجفی دامت برکاتہ کے حکم سے ضم ہوئے، اور جناب مرحوم علامہ سید قاضی نیاز حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارشد جناب مولانا محمد حسن نقوی کے زیر نظر دارالتحقیق نے کام شروع کیا، اور آج کل اس دارالتحقیق میں صحیفہ کاملہ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، سلیس اردو میں، عام فہم اردو میں، اور ایسی خصوصیات کے ساتھ جو ابھی تک موجود نہیں تھیں، اور یہ میدان خالی تھا اور اس نہج پر کام ہونا ضروری تھا تاکہ صحیفہ کاملہ جیسی عظیم کتاب کو مہجوریت سے نکالا جائے۔ ابھی موجودہ ترجمے کی خصوصیات عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر دعا کا خلاصہ ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، ہر دعا کا خلاصہ ابتدا میں، اور اس کے بعد ہر دعا میں جتنا موضوعات آئے ہیں ہر موضوع کو الگ ہیڈ لائن کے ساتھ، عنوان کے ساتھ الگ کیا گیا، اور اس موضوع کے تحت جتنا مطالب تھے نمبر لگا کر ہر مطلب کو الگ ذکر کیا گیا، اور ترجمے میں عربی کے سامنے اردو اتنا سپیس دے کر کہ پتہ چلے پڑھنے والے کو اس عربی کے جملے کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا عربی اور اردو ملا کر پڑھے تب بھی اسے سمجھ آ جائے، اگر صرف اردو پڑھنا چاہے تو بھی اوپر سے نیچے تک صفحے میں اگر اردو پڑھے تو اسے آسان اور عام فہم اردو سے دعا کا مفہوم سمجھ آئے۔ ہر موضوع اور موضوع کے آخر میں لغات اور الفاظ معانی محققین کے لیے، مدرسین اور طلاب کے لیے کہ اگر کوئی الفاظ معانی دیکھنا چاہیں تو الفاظ معانی اور لغات پر کام کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد حسن نقوی ان کے زیر نظر یہ دارالتحقیق کام کر رہا ہے، اور صحیفہ کاملہ کا ترجمہ جاری ہے، اور مالی تعاون حاصل ہے قاضی صاحب قبلہ مرحوم کے فرزند جناب مہدی حسن صاحب، یہ مالی تعاون کر رہے ہیں، ان کے تعاون سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔